اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كل لا إله إلا أنت، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. یہاں پہنچنے کے بعد بہت خوشی ہوئی، بہت شوق و رغبت کے ساتھ آیا. حضرت مولانا آصف صاحب کی ملاقات نمبر 2 پر اس کا ارادہ رکھا. نمبر 1 پر تو میں نے یہ ارادہ کیا اور اس وجہ سے اپنے سارے کام آگے پیچھے کر کے پہنچا کہ حضرت نے جب مجھے یوں کہا کہ ہمارے گاؤں کا درجہ حفظ کا یہ جلسہ ہے اور ہمارے یہاں تحفیظ قرآن کے شعبے میں سب سے پہلے نمبر پر طالب علم، پہلا طالب علم حافظ ہو رہا، بہت خوشی ہوئی. میں اسی خوشی میں یہاں پہ پہنچا. اس لیے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر کام میں اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے بھاٹا جمع کرنے کی فکر کرے. ظاہری بات ہے کہ اس موقع سے اگر میں شرکت کروں تو وہ طالب علم جس کی تکمیل حفظ ہو رہی وہ خوش ہوگا کہ بھائی ہمارے تکمیل حفظ کے موقع پر یہ بھی آئے تھے، یہ بھی آئے تھے. ظاہر اس میں کسی ایمان والے کے دل کو خوش کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، افضل عمل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا ای العمل افضل یا رسول اللہ، تو میرے آقا نے فرمایا، الگ الگ موقع سے الگ الگ جواب دیا. کسی موقع سے فرمایا بے ٹائم نمازوں کا سلسلہ چل رہا، فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، ٹائم پہ نماز پڑھو. کسی موقع سے دیکھا کہ لوگوں میں غریبائی زیادہ، میرے آقا نے فرمایا اطعام الطعام. ایک موقع سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوال ہو رہا ہے کہ ای العمل افضل، میں جواب دے رہا ہوں ادخال السرور فی قلب المؤمن. کسی ایمان والے کے دل کو خوش کر دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے. میرے بھائیو، اس وقت کے جو حالات دیکھ رہے ہیں جس میں بہت کشیدگی نظر آتی ہے، جب یہ حضرت فرما رہے تھے یہ تو سب نتائج ہیں، یہ تو سب ثمرات ہیں. اس کا اندر کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ محبتوں کی کمی ہے، جبکہ یہ ایمان والوں کا سب سے پہلا تعارف ہے. اللہ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا اشد حبا للہ، اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان والے کا پہلا تعارف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس محبت کو بڑھانے کے جو طریقے بتلائے، امت کے سامنے رکھے. مدینہ پاک میں پہنچے نے پہلا جو خطبہ دیا جو حضرت عبداللہ بن سلام کی حدیث کہلاتی ہے، اس میں جو باتیں جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اس میں 2 باتیں بڑی عجیب فرمائی، 3 باتیں بتلائی، جن میں سے پہلی بات فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. نمبر 2 پہ فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اور نمبر 3 کے اوپر فرمایا ارے راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. صلو باللیل والناس نیام. جنت. اب ہم لوگ اس وقت ذرا دیکھیں سلام کے سلسلے کا اپنا تھوڑا سا دیکھیں کہ سلام کے بارے میں کیا حال ہے. سمجھ رہے ہیں سلام کے بارے میں؟ اب ایک ہی چیز رہ گئی، وہ یہ ہے کہ پہچان کا سلام. پہچان، متولی صاحب کو یہ متولی ہے لہذا سلام کریں، یہ فلانے صاحب ہیں لہذا سلام کریں. میرے بھائیو، یہ محبتوں کی کمی آتی چلی گئی. بڑے بوڑھوں سے پوچھو، رمضان مبارک میں جب افطاری اپنے گھر پہ تیار ہوتی تھی نا، تو ہماری ماں بہنیں گھر میں وہ افطاری تیاری کرنے کے بعد وہ اپنا دسترخوان تو لگاتی، لیکن محلہ نہیں بلکہ گاؤں کے کنارے تک میں
کوئی غریب کا مکان، لو اس کے یہاں شربت پہنچا دو، لو اس کے یہاں سموسہ پہنچا دو، اس کے یہاں وہ پہنچا دو۔ اور آج کا حال کیا ہے؟ آج کا حال تو ہم خود قربانی ہو جانے کے بعد قربانی پہ جو کمنٹ کرتے ہیں لوگ تو وہ سناتے ہیں۔ 3 آدمی بیٹھے، جب یہ کلپ چلی تو 3 بیٹھے نے، 2 نے کہہ دیا اور ایک نے کہہ دیا آج رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا، اور سب جو قربانی ہوئی تھی سب جنت میں، میرا جانور جنت میں نہیں تھا۔ تو وہ ایک دوسرے نے کہہ دیا جا جلدی سے نہ جاوے نہ چل، اس کے بولنے کا بھی اس کے لہجہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ ارے جنت میں تجھے نظر نہ جاوے نہ تیرا جو جانور، اس لیے کہ ابھی 2 ٹانگیں تو وہ سلاجے میں فریز میں پڑی ہوئی موجود ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جو آپس میں محبت بڑھانے کے جو شکلیں بتلائی تھی، ان شکلوں کے اندر واقعات ہم بہت آگے پیچھے ہو چکے۔ سلام کرنا، نمبر 2 کھانا کھلانا، ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ ملنا، عیادت، جب عیادت کرے تو آدمی بیٹھے اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھے، اگر شرعی کوئی ممانعت نہ ہو پیشانی پہ ہاتھ رکھے، 2 بول ذرا میٹھے سے بول دے، یہ محبتوں کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہیں جو ہم اور آپ اس وقت سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سب پر خوب متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوسری طرف ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی، پہلے کے مقابلے میں اللہ نے بہت نعمتیں دیے کہ نہیں دیے؟ اللہ پاک نے بچوں کو بھیج دیا، کہیں برطانیہ بھیج دیا، کہیں زامبیا بھیج دیا، کہاں بھیج دیا۔ پہلے کے مقابلے میں اپنی رہائش گاہیں دیکھو کہ کتنی اچھی ہے۔ پہلے تو یہ کہ برسات کا زمانہ آیا تو کہا بھائی یہ نلیے کی تبدیلی کرو، برسات آ گیا ہے نا بھائی، اس کا یہ کرو، یہ لیپ مارو، وہ مارو، کہیں یہاں سے پانی جو ہے ریس کر اندر کو نہ آئے، ہمیں کتنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج دیکھیں ماشاءاللہ، میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں کتنا اچھا مکان، جہاں دیکھو وہاں پر اچھے مکانات اللہ نے عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور رہائشگاہیں دی ہے جس میں داخل ہونے کے بعد تم لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیسی نعمت، کیسی رہائش، کیسے اچھے بچے اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جیسے حضرت مولانا نے کہا 20 سال کے بچے کو اس وقت 10 سال کے بچے کو، پہلے کے زمانے کے جو 20 سال کے بچے میں جو عقل و فطانت ہوتی تھی وہ اس سال کا 10 سال کا بچہ ہی کرتا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک حاشیے کو بڑھانا پڑے گا کہ پہلے جو حافظہ تھا اس حافظے کے اعتبار سے بہت پیچھے، یاد شکتیاں جو تھی اس یاد شکتیوں میں بہت پیچھے ہم ہوتے چلے گئے۔ میں اللہ کی نعمت اس وقت آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک دلہن ہے جس کو کہا جاتا ہے سورہ رحمان، عروس القرآن، اس میں اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں بتائی۔ اس کے بعد مجھ سے اور آپ سے بطور خاص یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بچے اچھے، مکانات اچھے، اور مجھے اور آپ کو ماحول بھی کتنا اچھا ملا، جہاں دیکھو وہاں پر مدارس۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے کسی زمانے میں وہ گاؤں کے کوٹ، گاؤں کی 4 دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے، اللہ پاک نے اپنے علاقے کے چاروں طرف مدارس کی بلڈنگوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کی 4 دیواری اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ پیچھوں کو دیکھو تو آپ کو جو ہے علی پور کے 2-3 دارالعلوم نظر آویں گے، ادھر کو دیکھو تو جوگوار آپ کو نظر آویں، ادھر کو جاؤ تو وہاں پہ بلسار پہ پارنیرا، اور اس سے آگے دمن نے نہ معلوم کیا کیا، اور ادھر تو ماشاءاللہ ایک پوری قطار لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، کتنا اچھا موقع اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ کل کو قیامت میں اللہ حساب لیں گے، یاد رکھنا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا، لیکن کھانے پینے کی نعمت جب ملتی ہے تو میں اور آپ ہی تو فضائل اعمال میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر وہ ایک حدیث سنتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نبی جی اور پھر جب حضرت ابوبکر نے حضرت عمر آئے، کہیں سے 3-4 دانے کھجوریں ملی نے پانی، اس پر میرے آقا نے عمر سے کہہ دیا عمر لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں اللہ کو حساب دینا ہوگا، یہ نعمت ہے، اس نعمت کا سوال ہوگا۔ آقا سے فرمایا اللہ کے رسول بھوک کی حالت میں یہ چند کھجوریں، فرمایا جی ہاں، پیٹ بھرا کی نہیں بھرا اس کے ذریعے سے، لہذا یہ میرے تمہارے لیے نعمت ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ظاہری یہ غذا چند شکلوں میں ملتی ہے، چند دانوں میں ملتی ہے، اس پر میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کو متوجہ کیا کہ اس کا سوال ہوگا، تو اتنے سارے روحانی خزانے اور
ظاہری روحانی ہر اعتبار سے اللہ پاک نے میرے لیے تمہارے لیے عبادت کے اچھے جو شکلیں اللہ نے پیدا فرمائی، اور ہم اور آپ اگر اس سے استفادہ نہ کریں، فائدہ نہ اٹھائیں، تو یاد رکھنا کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کو یہاں حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حساب میں لڑکھڑائیں، اس سے پہلے تیار ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکابر کی دعاؤں پر ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، اے اللہ قیامت کے باسپور سے سوال و جواب سے ہماری حفاظت فرمانا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، اے اللہ بلا حساب تو جنت کے اندر پہنچا دینا۔ بلکہ امام احمد کے متعلق تو ایک بات بہت مشہور ہے، حضرت امام احمد مسئلے مسائل کے 4 اماموں کے ایک امام ہے، امام احمد بن حنبل۔ وہ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں پہنچے، کسی نے خواب میں دیکھا کیا اتری، فرمایا اللہ پاک نے تو بالکل معاف فرما دیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ نے معاف بھی کر دیا، نے یہ بھی دیا وہ بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ارے سفیان ابن عیینہ والی دعا سنا کے جاؤ۔ کس کی دعا سنا کے جاؤ؟ سفیان ابن عیینہ والی دعا سنا کے جاؤ۔ اللہ پاک نے مجھ سے سفیان بن عیینہ والی دعا پوچھی، اور وہ کون سی دعا؟ جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا گیا، اے اللہ، یہ سفیان بن عیینہ کی اس لیے یہ حدیث کی دعا نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کے بندے نے مستانہ عالم میں یہ دعا بنائی تھی، یا رب بقدرتک علی کل شیء وانت قادر علی کل شیء فلا تسألنی عن شیء واغفر لی کل شیء۔ اے زبردست طاقت والے، مجھ سے کسی چیز کا سوال نہ کر، ساری چیزیں تو جو ہے معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اتنی ساری ظاہری نعمتیں دی، روحانی نعمتیں دی۔ ارے یہ بامن ویل جس کو واقعتاً میں بھی اپنے تصور کی دنیا میں جب کبھی اپنے علی پور میں بیٹھ کر اطراف و جوانب میں ایک چکر تصور کی دنیا میں لگاتا ہوں، تو اس وقت چند ایسے ہے گاؤں کہ یار وہاں تو اتنے سارے علماء نظر نہیں آتے، وہاں تو اتنے سارے محلے جو ہے نظر نہیں آتے، لیکن آج آ کر میری آنکھ کھلی ہے کہ ماشاءاللہ ابھی حضرت مولانا سے تو غالباً میری شاید پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی اپنی زبان سے جو باتیں بیان کی، ان کا درد و کڑن میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا درد اور ان کا کڑن کیا ہے، اور ساتھ میں جو انہوں نے حضرت مولانا محمد صاحب کا تذکرہ کیا، واقعتاً دل باغ باغ ہو چکا۔ اور مجھے وہ فارسی کا وہ جملہ یاد آتا ہے، ہر بے شاہ گما مبر کے خالص شاید کے پلن خفت باشد۔ ارے ہر جگہ کو تم معمولی مت سمجھو کہ یہاں کچھ نہیں، ممکن ہے اللہ کا کوئی لاڈلا وہاں پر موجود ہوگا۔ بامن ویل والوں، ہر بستی والوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھو کہ ہماری بستی کے اندر ہمیں مطمئن کرنے کا سامان نہیں ہے، ہمیں مطمئن کرنے کا سامان موجود ہے، لیکن ہمیں لیتے آنا چاہیے، ہمیں سمجھتے آنا چاہیے، ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ اب تک کا جو میں نے جو مضمون پیش کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہماری بستی کے اندر ماشاءاللہ یہ درجہ حفظ کا جو ایک سلسلہ، اور مولانا نے کتنا اچھا تذکرہ کیا کہ بھئی حضرت نے یہ فرمایا، میرا جو مکان تھا اس مکان کے اندر حفظ کلاس چالو کر دیا۔ میں مولانا سے کہتا ہوں آج نہیں، ایک دن آپ کا یہ مکان بھلے آپ اس پر ٹائٹل نہ مارے، دارالقرآن کے نام سے اللہ کے دربار میں انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کا مکان آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا۔ اور ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں، برا نہ لگے، میں سمجھتا ہوں کہ بھوک تو لگی ہی ہوگی، لیکن ذرا تیز لگے تو پھر کھانے میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن ایک عمل کی چیز آپ لوگوں کو سمجھنے والی بات آپ لوگوں کو مکان ہے، اس مکان کا نام ہے دارالذکر، اس کا نام ہے دارالذکر۔ وہ مکان بنانے والے نے مکان بنایا، مکان بن گیا۔ مکان بننے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا، پھر مولوی صاحب مکان تو بڑا اچھا بنایا، تو اس کا نام کیا رکھو گے؟ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں پریشان ہو چکا، یار یہ بھی ایک ٹاپک ہے مکان کے بنانے کے سلسلے کا کہ اس کا نام کیا رکھوں۔ وہ مولانا کہتے رہتے، اس کے بعد کی جو نماز آئی، میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، چونکہ فکر وہ تھی، اس لیے چالو نماز میں بات آ گئی کہ اس کا نام کیا رکھوں۔ تو آخر اللہ پاک نے دل میں یہ بات ڈالی، ارے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اچھے کپڑے، اچھی گاڑیاں، اچھے مکانات، ان کو دیکھ کے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ نماز آخر اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو اچھے گھر میں رہ کر بھی تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لہذا اپنے اس کا نام رکھ دیں دارالذکر، رکھ دیں اس کا، انہوں نے رکھ دیا دارالذکر۔ خیر مکان کا نام رکھ دیا دار
دار الذکر. اب میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے خاطر کیا ہوا کام کبھی رد نہیں ہوتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں بتانا چاہتا ہوں جب چند دن ہو چکے تو اس مولوی صاحب کے پاس ایک بہت بڑے اسی گاؤں کے بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ آئے, ایک نہیں دو. فرمایا کہ مولوی صاحب یہ نام آپ نے ایسا کیوں رکھا؟ کہا کہ یہ علت تھی اس وجہ سے رکھ دیا. فرمایا یہ علت تو بات کی ہے لیکن آپ کو بتلاؤں اس کا راز. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے مشہور و معروف فلاں خلیفہ جن کو ڈیلا والا حافظی کہتے ہیں, جو کوساڑی گاؤں میں جاؤ نا آپ لوگ تو وہاں کسی سے پوچھ لو بڑے بوڑھے سے کہ ڈیلا والا حافظی کون ہے. زبردست حافظ قرآن تھے, شیخ الاسلام کے زبردست خادم تھے. فرمایا وہ ڈیلا والا حافظی کوساڑی کے قریب رہتے تھے اور یہ مکان جو پرانا یہاں پہ تھا ابھی بنانے والے نے نیا بنایا تو یہ پرانے مکان کا مالک وہ اور ڈیلا والا حافظی ان کی رشتہ داری تھی. یہ اللہ والے تھے. اور میں نے آپ سے کہا کہ پہلے زمانے میں رشتہ داریوں کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ چھوٹی مناسبت سے کہ اگر چلے جاتے کہ چلو ان کے گاؤں میں جا کے آج 2-3 دن مہمان رہے تو 2-4 دن مہمان رہتے تھے. تو کہا کہ وہ مہمان بن کر آتے تھے, شیخ الاسلام کے خلیفہ تھے, لہذا وہ 12 تسبیح کا ذکر کرتے تھے وہاں پر. اللہ 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 کہتے ہیں ان کا ذکر اتنا والہانہ ہوتا تھا اور ایسے عجیب و غریب انداز سے ان کا ذکر ہوتا تھا کہ گاؤں کے جتنے جوان وہاں سے پاس ہوتے تھے, حضرت نے تو کھڑکی بند کر رکھی ہوتی تھی لیکن آواز کہیں سے بھی چھٹک کے باہر کو سنائی دے رہی تھی. سب جو ہے وہ آواز سنتے تھے. روزانہ اس ٹائم پر ایک گویا کہ میلہ لگتا تھا جو حضرت کا ذکر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا اذکروا اللہ عند کل حجر و شجر. ہر درخت کے پاس اللہ کی یاد چھوڑو, ہر درخت کے پاس اور ہر پتھر کے پاس. تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اس مکان کے اندر ذکر کیا اور اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزیں کبھی مٹتی نہیں ہیں, یہ یاد رکھنا. اس لیے سورہ کہف پڑھتے تو اپنے کیا پڑھتے ہیں والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی اچھی چیزیں. وہاں علماء نے باقی رہنے والی اچھی چیزوں کی تفسیر میں یہی سبحان اللہ الحمدللہ ذکر و اذکار کے کلمات. اب ظاہری بات ہے وہ اللہ والے نے وہاں پہ 12 تسبیح اللہ اللہ کیا, وہ باقی رہا. ان کے مرنے کا ایک زمانہ گزر گیا. فرمایا کہ مولوی صاحب یہ رکھا نام آپ نے صحیح ہے سوچ کر, لیکن یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے کہ اللہ کے خاطر لیا ہوا نام جہاں پہ لیا جاتا ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ پاک نے یہ دار الذکر کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی ذکر ہوا کرتا تھا. میں مولانا کا یہ جملہ سن کر میرا بھی ذہن ادھر کو منتقل ہوا. انشاءاللہ آپ کا یہ مکان بھی دار القرآن ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کوئی میٹھی میٹھی پالیسی نہیں مار رہا ہوں, حدیث میں اس طرح کی بھی بات ملتی ہے کہ کبھی تشجیع تحزیز یعنی اچھا کام کرنے والے کو ہمت بڑھانی چاہیے. آپ جتنے بھی حضرات ہیں نا ان تمام سے میں یہ کہوں گا کہ بعد میں چل کر ابھی نہیں کبھی بھی جب تک حضرت کا قیام رہے ملاقات کر کے ان کو مبارکبادی دینا چاہیے, 2 جملے کہنا چاہیے. حضرت اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے, عمر میں برکت دے. یہ ہے وہ ہے اپنی طرف سے محنت قربانی دینے کے سلسلے کی جو کوئی ایک لسٹ پیش کرے کہ حضرت آپ فکر نہ کریں ہمارے 18 پیر سے بھی انشاءاللہ ہر سال کا تو جو ہے 3 بچے ہم اس وقت سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے. میں اس وقت دیکھ رہا ہوں ہمارے جو ہے یہ سارے جو ہے حضرات کو دیکھ رہا ہوں, بامن ویل کے مولانا سلیم صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ان حضرات کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ 18 پیر والے جو ہے اس کو طے کریں کہ نہیں جب علماء کے سامنے ہمارے محلے کا تذکرہ ہوا ضرور ہمارے یہاں سے 2-3 بچے پہنچیں گے. بہرحال بات کافی لمبی ہو جائے گی. وہ جو بچہ جس نے حفظ کیا ان کو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا قرآن مجید اپنے سینے میں جو محفوظ ہو چکا اسے ہمیشہ یاد رکھنا, اور ہمیشہ یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے روزانہ تلاوت کریں. اور تلاوت کرنے کے لیے کوئی مستقل وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز کی جو ٹائمنگ ہے تو طے کر لو کہ اذان سے پہلے جو ہے میں مسجد میں پہنچوں گا, جلدی سے اپنی سنت پڑھ لینے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت پہ لگ جاؤں گا. اور پھر یہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے صبح سے لے کے عصر تک میں 3-4 نمازوں میں اچھا خاصا پون گھنٹہ اس کے اندر 2-4 مرتبہ اگر میں نے آدھا پارا جو پڑھا اس کو اوابین کے اندر میں پڑھوں گا, اسے میں تہجد کے اندر پڑھوں
کروں گا. یاد رکھنا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو کرایا وہ یہ کہ ہمارے آقا وہ ہے جو تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ تعارف کرایا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار میں پہلا شعر ہے وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ. وَفِينَا رسول اللہ, ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہے یتلو کتابہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے. کب؟ اذا انشق معروف من الفجر, جبکہ صبح کو بڑھتی ہوئی روشنی کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال تلاوت کی میں نے اس طرح کی بات بتلائی. میں نے دیکھا اپنے والد بزرگوار کو, ارے کیا نماز کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. رمضان مبارک کی تلاوت تو ہم نے خوب, رمضان مبارک میں تقریباً 23-24 کلام پاک کو ختم کرتے ہوں گے. اپنے سارے معمولات, وہ معمولات کے 2 گھنٹے کا ذکر رات کو عشاء کے بعد جو ان کے معمولات ہوتے تھے, رات کو تراویح خود 20 رکعت پڑھتے تھے. آج بھی احمد آباد کی کھجوری مسجد گواہ ہے, 20 رکعت خود پڑھتے, پھر یاسین شریف کا ختم ہوتا, پھر اس کے بعد جو ختم خواجگاں, پھر دعا, پھر دسترخوان, دسترخوان کے بعد کسی نے کوئی سوال کیا جواب یہ ہو گئے, اس کے بعد ذکر میں لگتے 2-2 گھنٹے تک کا ذکر, پھر تہجد وغیرہ یہ سب کچھ. لیکن ایک شاگرد حضرت نے مجھے ملا بروڈا کے اندر, بروڈا کا ایک شاگرد ملا. فرمایا حضرت ہم حضرت کو دیکھتے تھے, اپنی درسگاہ میں رہتے تھے, بس رات کو جو ہے کھانا کھا لیا, پھر 2-3 گھنٹے آرام کیا نہ کیا, اس کے بعد ہم لوگ وضو کا پانی کا انتظام کرتے. حضرت چلے جاتے تھے دارالعلوم تاندلجہ کی مسجد کے اندر, اور اس کے بعد یہ اللہ کا بندہ 1-1 گھنٹے تک قرآن مجید کی تلاوت. میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے قرآن مجید سے اپنے آپ کو سنوارو. میں گیا ایک مرتبہ وہاں پر بولٹن میں, تو وہاں پر جمعہ کی نماز میں مجھے ملنا تھا, بہت بڑے اللہ والے تھے, تو حضرت مولانا قمر زمان صاحب کے خلیفہ تھے, تو ان سے مجھے ملنا تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ ابھی ملوں نماز کے بعد, لیکن دیکھا کہ انہوں نے تو سنتیں پڑھنی شروع کر لی. جیسی سنت شروع کی, ابھی ختم کر لیں گے, تو ختم تو کیا کرتے, آدھ پون گھنٹہ ان کا گزر چکا, آدھ پون. تب جا کر میں جلدی سے آگے بڑھا, سلام کیا, معلوم نہیں کہ کتنا معمول ہے ان کا. میں نے ان کو حرم شریف پہ دیکھا, مغرب سے لے کے عشاء تک اوابین میں قرآن مجید قاری اسماعیل سمنی والے بولٹن. بہرحال یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. میں تمام اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میرے بھائیوں ہم لوگ اٹھتے ہیں نا فوراً موبائل, کیا میسج, نہ آخری میسج بھی نہ پہلا میسج بھی, اپنے اٹھتے نہ سوتے یہ دیکھتے رہتے. ارے اٹھتے نہ سوتے اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے, کم از کم جو صورتیں اپنے کو یاد ہے وہی صورتیں پڑھ لینا چاہیے. یاد رکھنا اللہ پاک نے فرمایا اے معلوم یہ نعمتیں شمار کروائی نا, اپنے بنگلے بھی بن گئے, بیلنس بھی ہو چکا, ہر چیز اچھی ہو چکی. اللہ پاک نے حضرت داؤد نے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ سب نعمت دی, پورا چیتار نقشہ قرآن نے بیان کیا. لیکن آخر میں فرمایا اے داؤد کے خاندان والو شکر کر لینا, اے ملو آل داؤد شکرا, اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو. اس وقت ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تو نے ہماری اس بستی کے اندر ایک بچے کو حافظ کروایا. یا اللہ یہ جو سلسلہ چلا, یا اللہ یہ سلسلہ تعصب قیامت باقی رہے, نہ نظر بد لگے, نہ ہماری نیتوں کی کوئی گڑبڑی اس کے اندر معنی بنے. اس کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. وہ میرے بھائیوں اس کی شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ اللہ جو چاہتے ہیں نا ویسا بنے, ہماری صبح و شام ایسی بننی چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں, وہیں پر تفسیر ابن کثیر نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے, وہ کہہ کر بات ختم کر دوں اور دعا کا مطلب سمجھا دوں. وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے یہ حکم دیا اے ملو آل داؤد شکرا, تو داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ شکر کے لیے جو زبان استعمال کروں گا یہ بھی کوئی میری پرسنلی ایجاد تھوڑی ہے, یہ بھی تو زبان آپ نے دی ہے, یہ بھی تو مستقل آپ کی نعمت ہے. میں شکر تیرا صحیح طرح سے کیسے ادا کروں. اللہ نے کیا جواب دیا, اس میں میرے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان. اللہ نے جواب دیا الآن شکرتنی
داؤد جو یہ سمجھانا ہے اب صحیح معنی میں آپ نے میرا شکر ادا کیا. علماء سے پوچھو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کتنی زبوریں پڑھی, وہ سارے زبور میں اللہ کی تعریف, تو وہ شکر تھا. لیکن جب یہ جملہ کہا تو یہ کہا الآن شکرتنی. اس کا مطلب یہ ہوا جب بھی یہ سب کے لیے نصیحت, اور سب سے پہلے میں اپنے لیے نصیحت. بھائی کوئی بھی اچھا کام ہو جائے نا تو یہ نہیں کہنے کا میں نے کیا. کوئی بھی اچھا کام ہو جائے نا یہ نہیں کہنے کا میں نے کیا, اللہ نے کروایا. یہ کہو جب یہ ہوتا ہے نا تب اللہ خوش ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. بہرحال اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا. صبح کو اپنے دعا پڑھتے ہیں ساری نعمتوں کا شکریہ. اس میں کیا جملہ ہے؟ یہی جملہ ہے نا, اللہم ما اصبع بی من نعمت او بعد من خلقک. اس پوری دعا کا مطلب ہے اے اللہ مجھ پر جتنی نعمتیں برسائی, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ساری مخلوق پر جتنی نعمت بھیجی آپ نے, اے اللہ میں ببانگ دوحل اعلان کرتا ہوں یہ کسی نے نہیں دی. فَمِنْكَ وَحْدَ, یا اللہ تنہا آپ نے عطا فرمایا. فَمِنْكَ وَحْدَ لَا شَرِيكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. لہذا اس موقع سے جہاں اور باتیں ہوئی یہ بھی کہ ہم بعد میں چل کر اللہ سے کہیں کہ اللہ پاک جو ہے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کی صحیح قدردانی بھی عطا فرما. وہ جو کروائے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کل الى آخر. میں نے وہ جو خطبے میں جو دعا پڑھی نا اس میں بھی یہی ہے, اللہم رحمتک ارجو. اے اللہ ایک رحمت ایک بچے کی حفظ کی شکل میں رحمت آپ نے عطا فرمایا, مزید رحمت چاہتے ہیں. اللہم رحمتک ارجو, اللہ تیری رحمت کا امیدوار, لیکن کبھی مجھے میرے بھروسے مت چھوڑنا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. نوجوان بچوں کو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب سمجھو. اس کا مطلب اس طرح سے بعض مرتبہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں نا, پھر کبھی ماں باپ اپنے سے کنٹال جاوے نہیں کہہ دے لا جا یہ 2 برتن لے کے نکل یہاں سے گھر سے, اپنا پھوڑ کھانا, اپنا پھوڑ. اس وقت وہ آدمی اپنا آپ کو بے سہارا سمجھے, میرے ابا نے مجھے چھوڑ دیا. سب کو کہتا ارے 2 برتن لے کے میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا. وہ ماں باپ جب یہ کہتے تھے جا تو اپنا پھوڑ کھا, یہ جملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں باپ نے مجھے اپنے حوالے کیا, تو جانے تیرا کام جانے, تو اب سے سب کچھ کر لینا. تو اللہ سب کو پالنے والا ہے. اللہ وہی کہہ رہے ہیں, کبھی مت کہنا فلا تکلنی الی نفسی, میں نے کیا, فلا تکلنی الی نفسی. اے اللہ مجھے پل جھپکنے کے برابر بھی اپنے آپ کے حوالے کرنے والا مجھ مت بنانا. واصلح لی شانی, انسان ہوں بشر. اے اللہ کبھی نفس و شیطان ایسی حرکتیں کروا دیتے ہیں, اے اللہ میری حالت تو سدھار دے. اللہ پاک عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے, خوش ہو جائے. اور اللہ پاک جتنے آئے ہوئے ہیں سب کو ختم ابھی حضرت جو فرمانا حضرت مولانا جو قمر السماء صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ ختم قرآن کے موقع کی دعا قبول ہوتی. یہ جملہ ہے, یہ جملہ ہے. تو اس جملے پر ہم لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے. اور یہ تو میں کہوں دور تک سوچو کہ بھئی ختم قرآن کی دعا تو قبول ہے. ایک اللہ والے نے یہ جملہ کہہ دیا تو گویا اس اللہ والے کی توجہ دی. مجھے امید ہے کہ اللہ پاک دعائیں ہماری بہت قبول کرے گا. لہذا دل کھول کر ہم لوگوں کو جو ہے پورے طور سے متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا وارض عنا
وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وعرزك أن تجعلنا في حفظك وعرزك وجوارك وتحتك نبيك مالک ہم سب گنہگار ہیں ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہ معاف فرما دے ہر گناہ معاف فرما چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب معاف فرما دے ہم سب کو نیک بنا دے اچھا بنا دے سچا بنا دے اے اللہ ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہیں جب بھی گڑبڑ ہونے لگے سہولت اور آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی جانب رو یا اللہ موڑ دیجئے اور اس پر جمنے والا بنا دیجئے ہمیں اچھا بنا دیجئے بہت زیادہ گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اپنا راز مولا اپنی ناراضگی ختم فرما دے اے کریم آقا ہمیں تجھ سے محبت دے تجھ سے تعلق رکھنے والے تجھ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں محبت عطا فرما دے مساجد سے محبت عطا فرما اذان سے محبت عطا فرما قرآن مجید سے محبت عطا فرما اے کریم آقا اس وقت قرآن مجید کا حفظ کا یا اللہ یہ جلسہ تھا ہمارے ایک طالب علم نے یا اللہ قرآن مجید کو تیرے فضل و کرم سے اپنے سینے میں اسے محفوظ کیا اس کے یا اللہ اس کا آخری درس انہوں نے سنایا یہاں تیرے نیک بندے موجود ہیں اے کریم آقا اور تیرا ایک نیک بندہ جو بہت دور ہے وہ وہاں سے دعا دے رہے توجہ فرما رہے ہیں اے کریم آقا اس وقت کی ہماری اس تقریب کو قبول فرما دے اور اس بچے کے سینے میں قرآن مجید ہمیشہ مرتے دم تک کے لیے محفوظ ہوئے اور اے کریم آقا ان کے قرآن مجید سے انہیں بھی فائدہ پہنچے بستی کو بھی فائدہ پہنچے بلکہ سارے عالم کو فائدہ پہنچے اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے یا اللہ میں قرآن مجید کی قدردانی عطا فرما روزانہ قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں لے کر اے اللہ کچھ نہیں تو کم از کم پاؤ پارا اور نہیں تو اے اللہ 2-3 رکوع ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر موقع کی سورت پڑھنے کی صبح کو ہم یاسین پڑھیں رات کو واقعہ اور سورہ ملک پڑھیں اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اے کریم آقا جتنے آئے سب اپنی جائز حاجات پوری ہو ایسے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے اس ارادے کے ساتھ پہنچے ہیں ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما پورے عالم میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما آنکھ والوں کی آنکھ کی تکلیفیں دور فرما عافیت و صحت و سلامتی عطا فرما اے کریم آقا قرضداروں کو قرضوں سے چھٹکارا دے بے اولاد کو اولاد دے اے اللہ جو بے نکاح ہے ان کے لیے بہترین اچھے جوڑے تو مقدر فرما دے اے اللہ جو پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں دین کی خدمت کے سلسلے میں کوششوں میں لگے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو بار آور فرما دے صحیح دین کی خدمت کا موقع میسر فرما دے اے کریم آقا ہمیں آپس میں سچی ایمانی محبت عطا فرما اے اللہ ایک دوسرے کے لیے جی بھر کر دل لگا کر اے کریم آقا دعائیں دینے والا ہم سب کو بنا دے ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے والا بنا دے اے اللہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ ہی سے ہوتا ہے پہلے بھی آپ سے ہوا اس وقت بھی آپ سے ہو رہا آئندہ بھی آپ ہی سے ہونے والا ہے اے کریم آقا غلط انتصاب سے ہماری حفاظت فرما دے اے کریم آقا جتنے بھی بیمار سب کو شفا دے جو بھی مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے ہارٹ کینسر کوما شوگر پریشر اے اللہ اے کریم آقا کوما وغیرہ میں مبتلا ہے سب کو نجات عطا فرما اور اے اللہ جو نجات ہے جو عافیت کے ساتھ سب کو دوا میں عافیت عطا فرما اچانک کی موت سفر کی موت اجنبیت کی موت کم عمری کی موت سے ہر ایک کی حفاظت فرما دب کر ڈوب کر کٹ کر جل کر گر کر مر جانے سے حفاظت فرما اے اللہ جہاں کہیں کے لوگ آئے ہوئے سب کی بستی کو اے اللہ تو آباد فرما دین دنیا تمام سے آباد فرما دے اے اللہ سب کی بستی میں جتنے بھی قبرستان ہیں سارے مرحومین کی مغفرت فرما سارے عالم کے مرحومین کی مغفرت فرما زندوں کی بھی مغفرت فرما دے اے کریم آقا زندہ مردہ ہر ایک کے اپنے اپنے عالم میں جو ضروریات ہے یا اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما دے اے اللہ ہمارے نبی جی کا ہم پر بڑا احسان ہے اے مولا ہمارے نبی جی کو بہتر بدلہ عطا فرمائیے اے اللہ صحابہ تابعین اور ہم تک دین پہنچانے میں جنہوں نے رتی برابر حصہ لیا اور قیامت تک
حصہ لیں گے، اور ایک کریم آقا سارے انبیاء اور ان کی امت اجابت سب کو شان شان بہتر بدل عطا فرما دے۔ اے اللہ کسی کو حقیر سمجھنے اور کسی کی نگاہ میں ذلیل ہونے سے ہماری حفاظت فرما، خصوصاً اس بستی کے ہر گھر کو آباد فرما، یا اللہ گھر کے ہر فرد کو آباد فرما، یہاں ہو یا کسی بھی ملک میں ہر ایک کو ہر طرح کی خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ دین کی یہ جو محنت چل پڑی ہے، جو حضرت مولانا نے شروع کی ہے، اے کریم آقا تا صبح قیامت یہ باقی رہے، اس کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان کے حق میں، گاؤں والوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں یا اللہ یہ صدقہ جاریہ بنے، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے رہنے کی سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ کو ہماری بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ قدم قدم پر یا اللہ اپنی مدد کو شامل حال فرمائیے۔ اے اللہ قرآن و حدیث کا جو خزانہ آپ نے دیا ہے، اے اللہ عمل کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما دے، خوب یا اللہ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت بھی عطا فرما۔ مالک جو مانگا وہ بھی دے رہ چکا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی سوار دے، آخرت بھی سوار دے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری دعا معاذ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اے اللہ ان کے جو استاد محترم ہیں، ان کے والدین ہیں، اور اچھی نگاہوں سے جنہوں نے ان کو نوازا، دعاؤں سے نوازا، سب کو شان شان بہتر بدل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جزاکم اللہ احسن جزا فی الدارین خیرہ۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ ابھی دستار بندی ہوگی، حافظ محمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مشائخ اعظام ان کی دستار بندی کریں۔ اس سے پہلے میں گاؤں والوں اور کمیٹی والوں کا شکر ادا کرتا ہوں، انہوں نے ماشاءاللہ، اور نوجوانوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے نوجوان اور کمیٹی والے، مسجد مدرسہ کمیٹی والوں نے ماشاءاللہ بہت ہی ہماری مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کے نوجوان ہر وقت اس کام میں اور دینی کاموں میں آگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی، اسلام کی عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ گاؤں کے سبھی حضرات ماشاءاللہ اس مدرسے دارالقرآن کے لیے اور اپنے مدرسے کے لیے اور کسی دینی کام کے لیے کبھی بھی رکاوٹ نہیں کرتے، ہر وقت مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب میں دستار بندی کے لیے محمد کو کہتا ہوں وہ آئے اور حضرات سے دستار بندی کرائے۔ ماشاءاللہ حافظ محمد بن الیاس بن حسن لرگت کو ماشاءاللہ یہ سند بھی مدرسہ دارالقرآن بامنویل کی طرف سے دی جاتی ہے، ہمارے مولانا محمد یونس صاحب کے دستی مبارک سے۔
یہ کچھ انعامات ہے ماشاءاللہ. دارالقرآن کا امتحان ہوا, اس میں اچھا حافظ محمد الیاس لرگت کو دارالقرآن کی طرف سے 2000 روپے انعام ہے, اور ہمارے بشیر بھائی حسن لونت جو باطلی یو کے میں ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو 1000 روپے انعام ہے. اور بھی حضرات ماشاءاللہ حافظ قرآن ہونے والوں کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے اولاد کو بھی اس طرح قبول فرمائے. جی پہلے سیکنڈ. یہ مدرسہ دارالقرآن میں ایک ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے ماشاءاللہ, اس کا پہلا نمبر آیا ہے, انس بن اسماعیل کانمیا. اس کو بھی ہدیہ دیا جا رہا ہے. دوسرا نمبر. اچھا دیگر حفاظ کرام کو بھی کچھ نہ کچھ انعامات دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیجیے. اور اچھا بامن ویل گاؤں کے نوجوانوں کی طرف سے ماشاءاللہ سب نے مل کر ان حافظ ہونے والے حافظ محمد الیاس لرگت کو 3150 اور اسماعیل بھائی احمد بھائی لونت یو کے کی طرف سے 2000, سلیم بھائی لونت کی طرف سے 500, محمد محسن کانمیا کی طرف سے 500. یہ سب جمع اس کے ٹوٹل ہے. اچھا الگ. محمد محسن کانمیا کی طرف سے 500, بشیر بھائی شیخ کی طرف سے 500, اور حاجی رشید بھائی کانمیا کی طرف سے 500, طلحہ محفوظ چوراوالا کی طرف سے 500, لیاقت اسماعیل کانمیا کی طرف سے 500, اور محمد جمیل فیروجہ سیدات فیملی یو کے کی طرف سے 500, یوسف اسماعیل لونت کی طرف سے 200. یہ ان کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. کہاں آئیے حافظ محمد. ہاں ایک صاحب خیر کی طرف سے حفظ کلاس میں جو بچے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو ایک صاحب خیر کی طرف سے ہر مہینے 500 روپے بھی دیے جاتے ہیں. دیکھو قرآن کی برکت ہے, قرآن کی نعمت ہے ماشاءاللہ, کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین بھی دیتے ہیں, دنیا بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. بس ہو گئے. وہ جو ڈنگری والے پہلا دوسرا نمبر فرحان ہے جو ڈنگری پر بیت العلم میں پڑھتے ہیں. فرحان ہے یہاں؟ فرحان یہاں ہو. فرحان اس کا بیت العلم میں مکتب کے اندر میں اس کا پہلا نمبر آیا. اس کو انعام دیا جاتا ہے. آپ کا پہلا نمبر آیا ماشاءاللہ, اللہ مبارک کرے. باقی جتنے بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں بیت العلم میں یا حفظ کلاس میں, سب کو ایک ایک بچے کو انعام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو حافظ جو حفظ کلاس میں بچے پڑھتے ہیں سب کو ماشاءاللہ ایک ایک جبہ بھی انعام کے طور پر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, ان کے پڑھنے کو دعا فرمائے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے تکمیل حفظ کو آسان فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. جی دیجیے. آئیے حفظ کلاس کے بچے آئیے, جلدی آئیے. کھڑے ہو جاؤ. نام لکھا ہوگا. اساتذہ کو بھی انعام دیا جاتا ہے. قاری زکریا صاحب لونت, قاری زکریا صاحب ہے. حضرت مولانا قاری وسیم صاحب کو بھی انعام دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ یہاں امام بھی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر بھی ہے. آن لائن چینل پر بھی آتے ہیں. بہت اچھا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. انشاءاللہ آپ کھانے کے لیے جی کھانے کا انتظام مہمان خصوصی علماء کرام جتنے بھی تشریف لائے ہیں دارالعلوم سے یا اطراف کے ائمہ کرام اور مکاتب کا اساتذہ, ان کے لیے حضرت مولانا آصف صاحب. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.